بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت میں آج ہمارا موضوع معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد وہ واقعات ہیں جن واقعات کی وجہ سے ان کا آخری اختتام ہجرت مدینہ پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ سب سے پہلے تو آپ اس کو لے لیں کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بیماری کو۔ معراج کے واقعے کے بعد، سفر طائف کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیرونی دنیا کو، نجد و حجاز کے بیرونی علاقوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہاں پر شہر مکہ میں چونکہ اللہ کا گھر موجود تھا، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے لیے ہر سال نجد و حجاز کے 12 لاکھ مربع میل سے لاکھوں کی تعداد میں حجاج حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں پر حجاج کرام حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ حج کے مہینے میں، حج کے مہینے کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کے پاس جاتے تھے اور ان قافلوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کو اور کس علاقے کے قبیلے کو دعوت دی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے قبیلے کو دعوت دی۔ کب دعوت دی؟ نبوت کے 11ویں سال، 11 نبوی، نبوت کا 11واں سال وہ سال تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے 6 لوگوں کو دعوت دی۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے جو حج کے لیے آئے تھے۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ ان 6 لوگوں کا تعلق یثرب کے کس قبیلے سے تھا؟ ان کا تعلق قبیلہ بنو خزرج کے ساتھ۔ قبیلہ بنو خزرج، ان 6 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جن 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس حوالے سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ ان 6 لوگوں کا ہیڈ کون تھا؟ ان 6 لوگوں میں قبیلہ بنو خزرج کا ایک سردار بھی شامل تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام اسد بن زرارہ تھا۔ اس سردار کا نام اسد بن زرارہ تھا، جو بعد میں صحابی بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی۔ اور کبھی کبھار یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بیعت یا ان 6 لوگوں کا اسلام قبول کرنا یہ سن عیسوی کے لحاظ سے بتائیں، کون سا سن عیسوی تھا؟ یہ 621 سن عیسوی بمطابق 11 نبوی، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں 610 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور 621 کو یہ بیعت ہوئی، اس لیے نبوت کا یہ 11واں سال۔ اس حوالے سے آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان 6 لوگوں کو کون سا کام تفویض ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت سے ان کو ایک کام دیا گیا۔ وہ کون سا کام تھا؟ وہ یہ کام تھا کہ انہوں نے یثرب کو اپنا مرکز تبلیغ بنایا، یعنی یہ لوگ جا کر یثرب میں دوسرے قوموں کو، یثرب کے دوسرے لوگوں کو تبلیغ یعنی دعوت کا کام ان کے حوالے ہوا تاکہ وہ یثرب میں اسلام کو پھیلا سکے۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال کچھ اور لوگ آئے جن کی تعداد کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ کتنے لوگ تھے؟ اچھا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ 6 لوگ
جب آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس بیعت کو بیعت عقبہ، بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. ان لوگوں کے بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. بیعت کے معنی آپ سمجھتے ہیں. عقبہ سے کیا مراد ہے؟ عقبہ سے مراد ہے تنگ گھاٹی. تنگ گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے کو گھاٹی کہا جاتا ہے. یہ بیعت عقبہ کے علاقے میں ایک تنگ گھاٹی میں ہوئی، اس لیے اس بیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا، یعنی تنگ گھاٹی میں جو بیعت ہوئی، جو نیگوسیشن ہوئی، جو مذاکرات ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان 6 لوگوں کے درمیان، اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. اگلے سال 73 مرد جمع 2 عورتیں، یہ قبیلہ اوس پلس قبیلہ اسی خزرج کے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں حج کے سیزن میں. اگلے سال کون سا نبوت ہے؟ نبوت 12 نبوی. 12 نبوی کو 73 مرد اور 2 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. انہوں نے پھر اسی عقبہ کے علاقے میں بیعت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اس کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے. بیعت عقبہ ثانی کے حوالے سے آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس میں کل تعداد کتنی تھی؟ کل تعداد 75 تھی. ان 75 میں 73 مرد اور 2 عورتیں یا 2 خواتین شامل تھی. اس بیعت کرنے کے بعد، بیعت عقبہ ثانی کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے 2 لوگوں کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا تاکہ ان کو قرآن عظیم الشان سکھا سکے، تاکہ قرآن عظیم الشان کی تعلیمات سے یثرب کے لوگوں کو روشناس کرا سکے. وہ کون لوگ تھے؟ ایک حضرت مصعب بن عمیر، یہ لکھے، مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے. 2 صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ یثرب میں اس کو کس نام سے مشہور کیا گیا؟ کس نام سے مصعب بن عمیر مشہور تھے؟ قاری کے نام سے، کیونکہ یہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے تھے، قرآن عظیم الشان کی قرات کا کام کرتے تھے. اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے مدینہ میں قاری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مدینہ کے یہ 2 بڑے بڑے قبائل، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، کو بعد میں کیا نام دیا گیا؟ ان کو تاریخ میں انصار کہا گیا. کیا کہا گیا؟ انصار. انصار نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے. جن لوگوں نے مسلمانوں کی، مہاجرین کی مدد کی، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، یہ بعد میں تاریخ میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عزت و احترام دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے یعنی یثرب یا مدینہ کو اپنا مسکن بنایا. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی. یہ جنگ، اس کو دا وار آف 100 ایئرس، 100 سالہ جنگ بھی کہا جاتا ہے. دا وار آف 100 ایئرس اوس اور خزرج کے درمیان لڑی گئی اور یہ جنگ صدیوں تک جاری رہی. یہ جنگ کافی صدیوں تک جاری رہی. اس جنگ کو کون سی جنگ کا نام دیا جاتا ہے؟ اس جنگ کو جنگ بعاث کا نام دیا گیا تھا، جنگ بعاث. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن عظیم الشان اور اسلام کی برکت سے یہ قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کے مددگار اور دوست بن گئے، اوس اور خزرج. علاوہ ازیں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قبیلہ بنو خزرج کے سردار اسد بن زرارہ نے اسلام قبول کیا تھا. یہ اسد بن زرارہ. قبیلہ
اوس میں سب سے پہلے کس سردار نے اسلام قبول کیا؟ اس سردار کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ قبیلہ بنو خزرج میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ سردار ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ قبیلہ بنو اوس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں میدان اوکے ہوا، جب مدینہ میں کافی انصار مسلمان ہوئے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں سے اسلام پھیلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ سب سے پہلے وہ کون سے شخص تھے جنہوں نے مدینہ یا یثرب ہجرت کی؟ یہ نہایت ٹیکنیکل سوال ہے اور لازمی سوال ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جس کو تاریخ انسانی میں یعنی تاریخ اسلام میں سب سے پہلا مہاجر مدینے کی طرف ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ہجرت کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علی الاعلان سب لوگوں نے، تمام لوگوں نے خفیہ طور پر ہجرت کی۔ ایک صحابی اس طرح ہیں جنہوں نے اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ للکار کر واضح طور پر ہجرت کی اور باقاعدہ مکہ میں اعلان کیا۔ ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد بیت اللہ میں ٹھہر کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے پیچھے آ جائے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلس ان کے 20 ساتھی یہ روانہ ہوئے، اور یہ سب سے پہلے علی الاعلان ہجرت تھی۔ اس سے پہلے تمام مسلمانوں نے خفیہ طور پر ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ اس کے علاوہ ہجرت کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن ابو جہل جو دار ندوہ یعنی قریش کے پارلیمنٹ ہاؤس کا ہیڈ سمجھا جاتا تھا اور قریش کا سردار بھی تھا، انہوں نے دھوکے سے واپس یثرب یا مدینہ سے ان کو واپس بلایا۔ وہ کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی لیکن واپس اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مدینہ ہجرت کی، لیکن ابو جہل جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، انہوں نے دھوکے سے اس کو واپس مکہ بلایا اور اس کو قید کیا۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو اکابر صحابہ کرام کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا؟ وہ کون تھے؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے یہ عام اعلان ہوا تھا کہ یہ ہجرت نہیں کریں گے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دو صحابہ کرام کو ہجرت کرنے سے منع کیا گیا تھا ایک مخصوص کام کے لیے، اور وہ کام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ان امانات کے لیے جو امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھی، ان امانتوں کو لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے یثرب میں مکہ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان دو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر روک دیا تھا کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ انہوں نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا وقت تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ دوپہر کا وقت۔ کون سا وقت تھا؟ دوپہر کا وقت تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علاوہ ازیں پوچھا یہ جاتا ہے آپ سے ہجرت کے حوالے سے کہ ہجرت کے حوالے سے قرآن عظیم الشان کی آیات کس صورت میں نازل ہوئی؟ سورہ انفال۔ سورہ انفال میں ہجرت کا حکم دیا گیا، اور کس حوالے سے دیا گیا؟ اس میں دار الندوہ
दारुलनदवा कुरैश का पार्लियामेंट हाउस है, इसमें बाकायदा इजलास हुआ। 15 सरकर्दा अफराद, 15 कुरैश के 15 सरकर्दा अफराद ने यहाँ पर इजलास किया कि नाउज़ुबिल्लाह हजूर सम को शहीद कर दिया जाए। मुसलमान चले गए, हजूर सम को शहीद कर दिया जाए ताकि इस्लाम हमेशा के लिए ख़त्म हो। हजूर सल्लम के शहादत, हजूर सल्लम को शहीद करने की तजवीज़ किसने दी? इस हवाले से भी पूछा जाता है, किसने दी? अबू जहल ने दी, जिसका नाम अमर बिन हशाम है। कुरैश के सरदार अबू जहल ने ये ऐलान भी किया कि हजूर सल्लम को शहीद कर दिया जाए, या अगर किसी ने हजूर सल्लम को शहीद किया उसको 100 ऊंट वांटेड, यानी ये शख्स हमें चाहिए। हजूर सल्लम जिंदा हालत में अगर कोई गिरफ्तार करे या उसको शहीद किया जाए, उसको 100 ऊंट इनाम मिलेंगे। इस दारुलनदवा की इस इजलास से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लम को सूरह अनफाल में खबर दी कि अब आप हिजरत कर ले, क्योंकि कुफार ने दारुलनदवा में हजूर सल्लम के कत्ल का मशवरा किया है। यहाँ तक जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतल्ला हो सके।